الرحمن علم القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنوری 2024 کے آغاز ہی میں سعودی عرب حرمین شریفین کی سرزمین پر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس نے پوری امت مسلمہ کو حیران و پریشان کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ہندو خاتون سمرتی ایرانی کے دورہ سعودی عرب کے حوالہ سے ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس خاتون نے سعودی عرب کے مقدس مقامات کا دورہ کیا ہے، جس میں مسجد نبوی اور مسجد قباء جیسے مقامات شامل ہیں۔ یہ خاتون اپنے روایتی لباس یعنی ساڑی میں ملبوس تھیں اور اسی لباس میں اس نے مقدس مقامات کا دورہ کیا ہے، جس کو لے کر پوری دنیا میں مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور مسلمانوں میں یہ غم و غصہ اور تکلیف پائی جاتی ہے کہ یہ خاتون جو کہ بے پردہ ہے، اس کو سعودی حکومت میں ان مقامات کی کیوں اجازت دی؟ حالانکہ حرمین شریفین میں غیر مسلموں کے داخلے پر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پابندی عائد کی ہے۔ اس واقعہ کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ سعودی وزارت حج کے زیر انتظام بین الاقوامی حج و عمرہ کانفرنس 8 جنوری سے جدہ میں شروع ہوئی، جو 11 جنوری تک جاری رہی۔ اس میں 80 سے زائد ممالک کے وزراء اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کے پیش نظر بھارتی وزیر اقلیت سمرتی ایرانی، وزیر مملکت برائے امور خارجہ وی مرلی دھرن اور دیگر اعلیٰ حکام سعودی عرب کے دورہ پر گئے۔ اس دورہ کے دوران سعودی حکومت نے بھارتی غیر مسلم وفد کو مسجد نبوی کا دورہ کرایا، جس کی تصدیق خود سمرتی ایرانی نے سوشل میڈیا پر مختلف پوسٹیں شیئر کر کے کی ہے۔ انہوں نے دورہ سے متعلق بتایا کہ ان کے وفد نے مسجد نبوی کا دورہ کیا، اس کے بعد احد پہاڑ اور مسجد قباء کی بھی زیارت کی۔ ان کے وفد میں ایک اور خاتون وزیر بھی شامل تھیں۔ دونوں خواتین نے مقدس مقامات کے دورہ کے دوران ساڑی کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس دورہ میں سعودی حکومت کے کچھ اہلکار بھی ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے اس وفد کو یہ دورہ کرایا۔ یاد رہے کہ سمرتی ایرانی جو کہ پہلے ایک اداکارہ تھی اور اب بھارت کی ایک سیاستدان ہے اور غیر مسلم ہے، یعنی ہندو ہے، اور ہندوؤں کا جو لباس ہے اس سے ہر کوئی واقف ہے۔ اسی لباس کے ساتھ وہ ان مقدس مقامات کے دورہ پر گئی ہے۔ اس کو لے کر پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر غم و غصہ کی لہر دوڑ رہی ہے۔ ایک غیر مسلم وفد کو ان مقامات کا دورہ کیوں کرایا گیا؟ غیر مسلموں کو 2021 تک مدینہ میں داخلے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس کے بعد قوانین میں نرمی کے باعث وہ شہر کے وسط میں مسجد نبوی کے اطراف تک جا سکتے ہیں۔ یہ دورہ حج و عمرہ کو فروغ دینے کے لیے تھا۔ اسی دورہ میں ایک معاہدہ بھی ہوا، جس کے تحت نئی دلی کے لیے 1 سال کے سالانہ حج کے لیے 1,75,000 عازمین کا کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق 2 طرفہ حج معاہدہ 2024 پر جدہ میں سعودی وزیر حج و عمرہ توفیق بن فوزان کے ساتھ دستخط کیے گئے۔ سرزمین سعودی عرب پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اسلام کے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ بھی اسی سرزمین پر واقع ہے، جو نہ صرف مسلمانوں کا قبلہ ہے بلکہ حج و عمرہ کے لیے پوری دنیا کے مسلمان یہاں آتے ہیں۔ انہی مقدس مقامات کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں، جن کی پاسداری کرنا سعودی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، اور جو پابندیاں ان مقامات کے حوالہ سے قرآن و حدیث نے لگائی ہیں، ان پر عمل درآمد کرانا بھی سعودی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اطلاعات کے مطابق سمرتی ایرانی مسجد نبوی کا دورہ کرنے والی پہلی ہندو خاتون ہے۔ ذرائع نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ اس موقع پر سمرتی ایرانی اور بھارتی وفد نے بھارتی عازمین حج کے لیے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے بھارتی حج رضاکاروں، حکام اور عمرہ کے لیے وہاں گئے بھارتی شہریوں سے بھی ملاقاتیں کی۔ وفد نے سعودی عرب میں مقیم بھارتی تاجروں اور بعض شہریوں سے بھی بات چیت کی۔ اداکاری سے سیاست میں قدم رکھنے والی سمرتی ایرانی نے اپنی ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ آج میں نے اسلام کے مقدس ترین شہروں میں سے ایک مقدس شہر مدینہ منورہ کا تاریخی سفر کیا۔ اس موقع پر میں نے مسجد نبوی کے اطراف کی زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ احد پہاڑ اور اسلام کی پہلی مسجد قباء کا بھی دورہ کیا۔ اسی طرح حج کمیٹی آف انڈیا نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سمرتی ایرانی جدہ سے بذریعہ میٹرو ٹرین مدینہ منورہ پہنچی تھیں۔ حج کمیٹی کے CEO لیاقت علی آفاقی کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق وزیر موصوفہ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی زیارت کی۔
اس کے بعد وہ مسجد قباء گئی، وہاں انہوں نے آب زمزم پیا۔ اس موقع پر سعودی عرب میں بھارتی سفیر ڈاکٹر سہیل اعجاز خان نے وزیر موصوفہ کو تینوں مقدس مقامات کی تاریخ سے آگاہ کیا۔ وزیر سمرت ایرانی کا سعودی عرب میں جس انداز سے استقبال کیا گیا، اسے دنیا میں غیر معمولی اور تاریخی قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک بھارتی نشریاتی ادارے نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پہلا موقع ہے کہ جب ایک غیر مسلم وفد کا استقبال مدینہ منورہ میں کیا گیا ہے۔ البتہ یہ بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ بھارتی وزیر سمرت ایرانی اور مرلی دھرن ایسے پہلے غیر مسلم ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا ہو، کیونکہ ماضی میں اس طرح کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں۔ اس حوالہ سے ایک سوال کے جواب میں حج کمیٹی آف انڈیا کے ایک اہلکار نے بتایا کہ بھارت کی جانب سے کسی ہندو خاتون کا یہ حتمی طور پر شہر مدینہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ بھارت سے کوئی ایسی خاتون مسجد نبوی کی زیارت کے لیے گئی ہو۔ اس نوعیت سے یہ ایک تاریخی دورہ ہے۔ اس دورہ کے متعلق پوری دنیا میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جب اسلام میں حرم کے اندر کسی بھی غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے تو پھر ایک ہندو خاتون کو مسجد نبوی کی زیارت کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ قرآن و حدیث کی روح سے اس دورہ کو قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بات کی وضاحت سمرت ایرانی کی ٹویٹ سے بھی ہوتی ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی کے آس پاس کا دورہ کیا، یعنی حرم کے باہر کے احاطے کی زیارت کی، اور حرم کے اندر داخل نہیں ہوں۔ اور اس حوالہ سے سوشل میڈیا پر بھی بحث جاری ہے۔ بعض افراد تعریف کر رہے ہیں اور بعض تنقید کر رہے ہیں، اور یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کو مدینہ میں داخلے کی اجازت کیوں دی گئی ہے۔ آئیے اس سوال کا جواب اسلامی تعلیمات سے تلاش کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ سمرتی ایرانی کا مسجد نبوی کے اطراف کا دورہ قابل اعتراض ہے یا نہیں۔ گزشتہ کچھ عرصہ سے یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ غیر مسلم مدینہ منورہ اور مسجد نبوی میں بے تکلف گھوم رہے ہیں اور ویلاگ بنا رہے ہیں۔ کچھ غیر مسلم عورتیں تو غیر لباس میں بھی نظر آ چکی ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بے چینی رہتی ہے۔ اور حال ہی میں ہندوستان کی غیر مسلم عورت نے بھی اپنے سرکاری دورہ کے دوران شہر مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کا دورہ کیا ہے، جس سے لوگ تشویش میں مبتلا ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، مشرک لوگ تو سراپائے ناپاکی ہیں، لہٰذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا مطلب یوں بیان کیا ہے کہ مشرکین کو اگلے سال سے حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کی تعمیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو اعلان کرایا، اس کے الفاظ یہ تھے، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے کے معنی ہے کہ وہ حج نہ کرے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے مردوں سے کہا گیا ہے کہ وہ حیض کی حالت میں عورتوں کے قریب نہ جائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے جمع نہ کریں، چنانچہ عورتوں کے قریب جانا ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح کفار حج تو نہیں کر سکتے، لیکن کسی اور ضرورت سے مسجد حرام یا کسی اور مسجد میں ان کا داخلہ بالکل ممنوع نہیں ہے، کیونکہ کئی مواقع پر یہ ثابت ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کو مسجد نبوی میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ نیز وفد ثقیف کا واقعہ اس کا شاہد ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا، حالانکہ یہ لوگ کافر تھے۔ صحابہ کرام نے عرض بھی کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نجس قوم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کی زمین پر ان لوگوں کی نجاست کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے مسجد حرام بلکہ پوری حرم کی حدود میں کفار کا داخلہ ممنوع ہے، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسری کسی مسجد میں بھی کافر کا داخلہ جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، معلوم ہونا چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں مسجد حرام سے مراد پورا حدود حرم ہے، جس کا رقبہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں تقریباً 22 کلومیٹر ہے۔ مسجد حرام کا لفظ عام طور پر تو اس جگہ کے لیے بولا جاتا ہے جو بیت اللہ کے گرد چار دیواری سے گھری ہے، لیکن قرآن و حدیث میں یہ لفظ بعض اوقات پورے حرم مکہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ حدود سے گھرا ہوا ہے۔
یاد رہے کہ سعودی عرب میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک رائج ہے، اور اس مسلک کے مطابق حدود حرم، جس کا رقبہ کعبۃ اللہ کے اطراف 22 کلومیٹر ہے، اس میں غیر مسلموں کا داخلہ شرعاً طور پر منع ہے، اور اب تک کی معلومات کے مطابق الحمدللہ اس پر عمل ہو رہا ہے۔ یہاں پر غیر مسلموں کا داخلہ بند ہے، جبکہ حدود حرم کے علاوہ مثلا مدینہ منورہ وغیرہ میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع نہیں ہے۔ یہ ہم میں سے بہت لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بھی غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے، جبکہ یہاں ان کا تجارتی، تعمیراتی اور حکومتی کام کاج کے لیے عارضی طور پر آنا جائز ہے۔ یہاں ان کا مستقل آباد ہونا منع ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیر مسلم، اہل کتاب اور مشرکین کسی مسجد میں یا حرمین شریفین میں داخل ہو سکتے ہیں۔ منع اس وقت کیا جائے گا کہ جب بے ادبی، فتنہ و فساد یا قبضہ کرنے کی نیت سے آئیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی تفصیل اور تذکرہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کفار اور مشرکین کے حرمین شریفین اور مساجد میں داخل ہونے سے متعلق تھا۔ یہ تذکرہ ملاحظہ کرنے کے بعد اب آپ سمرتی ایرانی کے دورہ کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ کومنٹ سیکشن میں آپ نے لازماً بتانا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔